السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد ادریس ہے اور میں آپ کو اپنے چینل CSS پریپ بائی ایم ادریس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم اپنے سبجیکٹ اسلامیات فار CSS کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبجیکٹ کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا کچھ بنیادی باتیں کر لوں کہ اسلامیات کی تیاری کرنے والے جو ایسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ایسپائرنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اسلامیات کو بالکل ہی آسان سمجھ لیتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا اپنا مذہب ہے، تو ہمیں اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہمیں پہلے سے موجود ہے، تو وہ اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں اور آرام سے کہتے ہیں ہم اس کو آخر میں دیکھیں گے اور آرام سے اس کی تیاری کریں گے۔ اور دوسرے وہ ایسپائرنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلامیات جو ہے بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، اسلامیات میں ہمیں احادیث لکھنی پڑیں گی، قرآن مجید کی آیات لکھنی پڑیں گی اور بڑے بڑے مسائل ہوں گے، تو وہ بہت ڈر جاتے ہیں اسلامیات کو، یعنی ایک ہوا بنایا ہوتا ہے اپنے دماغ میں۔ اس کے برعکس اسلامیات جو ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے اور تھوڑا سا آسان ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ کی ایک چیز ہے۔ اسلامیات میں احادیث اور قرآن مجید کا لکھنا کافی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں پریشان ہو کر رہ جائیں کہ احادیث لکھنی پڑیں گی، قرآن کی آیات لکھنی پڑیں گی۔ بس اتنا ہے کہ ہر سوال میں ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت لکھ دیں، انف ہے، کافی ہے، یعنی زیادہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سوال کے لیے ایک ایک آیت تو آپ کو لازمی یاد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ CSS کے ایسپائرنٹس ہیں تو اتنی سی محنت تو آپ کو لازماً کرنی پڑے گی۔ اسلامیات کے حوالے سے بنیادی بات کرنے کے بعد اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے کانسیپٹ آف اسلام، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا تصور ہے، اسلام جسے کہیں وہ کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے ذریعے امن اور سلامتی میں داخل ہو جانا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو مکمل طور پر قبول کرنا، یہ بھی اسلام ہے۔ چوتھا پوائنٹ دیکھ لیں کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اگر ناموں پر ذرا غور کیا جائے، وہ نام یا تو فاؤنڈر بیس ہوں گے، یعنی ان کے بانی کے نام پر رکھا ہوا ہے، جیسے بدھزم ہے، یا وہ کسی قبیلے کے نام پر یا ایتھنک گروپ کے نام پر اس مذہب کا نام رکھا گیا ہوگا، جیسے جوڈائزم ہے، یا پھر وہ جیوگرافیکل ریجن پر اس کا نام رکھا گیا ہوگا، جیسے ہندوازم ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، تو اسلام تو ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، امن، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ اس حوالے سے اسلام جو ہے بہت ہی نمایاں معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کے 6 جو بنیادی عقائد ہیں، وہ بنیادی عقائد پر ایمان لانا اسلام میں انتہائی لازمی ہے۔ وہ 6 عقائد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا عقیدہ جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا۔ چوتھا عقیدہ جو ہے وہ انبیاء پر ایمان لانا۔ اور پانچواں عقیدہ جو ہے آخرت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا۔ اور چھٹا اور آخری جو عقیدہ ہے وہ ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ہم فردر ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ اسلام کا معنی کیا ہے، تو آپ صرف اتنی سی چیزیں لکھ لیں گے، تھوڑی سی وضاحت کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ اسلام کے 5 پلر ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے شہادہ، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈکلیریشن آف فیتھ کہیں، جیسے کہتے ہیں نا I bear witness that there is no God but Allah, I bear witness that Muhammad is the prophet of Allah۔ اس کو پڑھنے کے ذریعے سے ہی آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عربی میں کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پہلا یعنی پلر ہے اسلام کا شہادہ، جس کے ذریعے سے آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صلاۃ، نماز، جو مسلمانوں پر دن میں
5 مرتبہ دن و رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے ایک لیکچر رکھیں گے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کون کون سی ہیں، اور خصوصی طور پر اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا کیا اثرات اس کے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو پلر ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ کتنی مالیت ہوتی ہے وہ ہم اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے صوم، روزہ۔ روزہ بھی اسلام میں فرض کی اہمیت رکھتا ہے، رکن کی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے رمضان کا، اس مہینے میں یہ روزہ رکھنا انتہائی فرض ہے۔ اور پانچواں جو پلر ہے وہ ہے حج، ٹھیک ہے۔ حج بھی مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہوں، جو حج پر جانے کی، حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو ان لوگوں پر حج جو ہے وہ بالکل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے 5 جو ہے اسلام کے ارکان۔ آگے چلتے ہیں کہ اسلام کے جو سورسز آف لا ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سورسز آف لا سے مراد یہ ہے کہ اگر اسلام میں قانون ہے تو وہ سورسز کون کون سے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے قانون بنایا جائے گا، جہاں سے قانون لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو سورس آف لا ہے وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا سورس آف لا ہے وہ سنت آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سورس آف لا ہے، یعنی یہ قرآن مجید اور جو سنت ہے یہ دونوں مل کر ہی پرائمری سورس بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی پرائمری سورس ہیں، یعنی ایسا کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن مجید یا سنت نبویہ کے خلاف ہو، چاہے وہ تیسرا پوائنٹ اجماع ہو۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ دی ایگریمنٹ آف اسلام، یعنی مسلمانوں کا کسی وقت میں کسی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ تمام مسلمان یعنی تمام علماء، عام مسلمان نہیں، علماء کا کسی مسئلے میں متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ تو یہ چاہے اجماع ہو یا یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ قیاس، چاہے قیاس ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر قرآن کے یا سنت کے خلاف ہے، مخالفت میں ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو یہ اجماع اور قیاس رد کر دیے جاتے ہیں۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں، اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے، لیکن مختصر اتنا بتا دوں کہ قیاس کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش نہ آیا ہو، لیکن ایسا مسئلہ ہو کہ وہ اس سے ملتی جلتی علت اس میں پائی جاتی ہو، یعنی ریزن جو ہے اس میں پایا جاتا ہو، تو جو حکم اس پہلے مسئلے کا تھا وہی حکم اس پر لگا دیا جائے تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ بنیادی کانسیپٹ جو ہیں اسلام کے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے فیتھ کا، ایمان کا۔ فیتھ کسے کہتے ہیں یا ایمان یا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ ایسا پختہ یقین کہ جو شک کے ذریعے سے ختم نہ ہو پائے، یعنی ایک طرف یقین ہو، عقیدہ ہو، اور دوسری طرف شک ہو، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ برتر ہو، شک کمتر ہو، یعنی شک جو ہے وہ عقیدے کو ختم نہ کر پائے، یعنی پختہ یقین جسے ہم کہیں نا 2 لفظوں میں، کہ پختہ یقین جو ہے وہ اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے، وہ کیا ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جہاد کرتا ہے اپنے مال سے، اپنے جان سے اللہ کی راہ میں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ سچے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فیتھ کا کانسیپٹ۔ ہم بالکل بیسک لے رہے ہیں، بنیادی چیزیں، زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جا رہے۔ اس کے بعد ہے کانسیپٹ آف پائٹی، تقویٰ کا جو کانسیپٹ ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے حوالے سے ویسے تو یہ مشہور ہے کہ تقویٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر کا نام ہے، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے، پوائنٹ وہ بڑا اہم ہے
کہ تقوی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید محبت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عمل کرے کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہو، یعنی ایسا عمل ہرگز نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو پسند ہو، تو وہ ڈرتا رہتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ آیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میرے محبوب کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو، کانسیپٹ کو ہم پائٹی کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تقوی جو ہے وہ اس طرح ہی ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں کہ آس پاس جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور آپ سمٹ کر چل رہے ہوں، اپنے دامن کو بچا کے چل رہے ہوں، تو اس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے جانا بھی تقوی ہے۔ اس سے اگلا کانسیپٹ دیکھیں، دی کانسیپٹ آف سن۔ گناہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ذرا ثواب کا کانسیپٹ دیکھ لیں۔ یہ ثواب کسے کہتے ہیں کہ ثواب انسان جب کسی اچھے کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو ارادہ کرتے ہی، نیت کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب اسی نیت کو، اسی ارادے کو وہ عمل میں ڈھال دیتا ہے تو اس کو اس عمل کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اخلاص ہوگا تو اس حساب سے اس کو نیکی دی جاتی ہے۔ لیکن جو گناہ کا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور ارادہ کرنے کے بعد، نیت کر دینے کے بعد اس کو عمل میں لے آیا، اس پر عمل کر دیا، تو اس کو ایک گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے اس نیت کو عمل میں نہ لایا، خیال آیا، خیال کو یہیں سے رفع دفع کر دیا، تو اس کے کھاتے میں ایک ثواب لکھا جائے گا کہ اس نے سوچا تو صحیح، ارادہ تو کیا، لیکن اس کا عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے گناہ کا کانسیپٹ۔ اگلا کانسیپٹ دیکھیں، بڑا دلچسپ ہے کہ دی کانسیپٹ آف فریڈم، آزادی کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی اسلام میں مکمل آزادی ہے، ٹھیک ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر چاہے جو اس پر ایمان لائے اور جو اس کا انکار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی حق کو قبول کرنے اور رد کرنے میں آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، مکمل آزادی ہے اسلام میں۔ ٹھیک ہے، اگلا کانسیپٹ دیکھیں کہ اگلا کانسیپٹ جو ہے ایکوالٹی کا ہے۔ تمام مسلمان، تمام انسان بالکل برابر ہیں۔ فرق کیا ہے وہ ذرا ہم دیکھیں گے آگے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم اور حوا سے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور میں نے آپ کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ کا تعارف ہو سکے۔ قبیلوں میں ہم کو عزت اور شرف کے لیے نہیں بانٹا گیا، تعارف کے لیے بانٹا گیا ہے کہ یہ شیخ ہے، یہ آرائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں یہ سارے۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور عزت والا شخص وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، پائرٹی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ آف برادرہڈ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو جس قبیلے کا ہے، جیسے اوپر کہا گیا نا قبیلے تو صرف تعارف کے لیے ہیں، ویسے تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور آپس میں اصلاح کرو، صلح کرو آپس میں، اور اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اور اگلا کانسیپٹ دیکھیں گے، دی کانسیپٹ آف امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جس بھی علاقے کا ہے، جہاں بھی ہے، کلمہ لا الہ پڑھتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، انڈیا میں رہتا ہے، ایجپٹ میں رہتا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا میں رہتا ہے، جرمنی میں رہتا ہے، یا کہیں بھی کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتا ہے اور کلمہ لا الہ پڑھتا ہے تو وہ امت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہیں تک تھا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
یہاں تک اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں اپنا ای میل ایڈریس ضرور ڈال دوں گا، اور آپ کو اگر کوئی کوئری ہو تیاری کے حوالے سے، اسلامیات کے تیاری کے حوالے سے، اور کچھ اور سبجیکٹس جو ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ لازماً اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست و احباب تک اس کو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔